اللہ تعالیٰ اپنی یہ حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم بارک لنا فی سعینا و مدنا، اے اللہ ہمارے سا میں اور مد میں برکت عطا فرما۔ مجھے مدینہ منورہ میں ایک شیخ، انہوں نے اپنے گھر سے یہ مد بھی عنایت کیا اور اجازت مرحمہ فرمائی۔ مد یہ ہے اور سا یہ ہے، سا یہ ہے، سا اللہ ہے سا۔ یہ پہلے لکڑی کے استعمال ہوتے تھے، اب لوہے کے استعمال ہوتے تھے۔ بھائی کو تو ولی کچھ مد وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، وہ کچھ اساتذہ کرام کو پہنچانے تھے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آج سا آگے دیکھ لیے سا، ہاں یہ سا ہے، یہ پہلے لکڑی کے استعمال تبیع درہم بدرہم ولا سا بسائن، یہ سا یہ ہے اعلیٰ، اور مد یہ ہے، مد ہے یہ دیکھ لیے۔ حدیثی میں ذکر آتا ہے لا، ایک حدیثی میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو میرے پیارے صحابہ، ایک مد یا نصف مجھ جو خرچ کریں تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو اخلاص سے مقام صحابہ کرام کو حاصل ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یاد رکھو تو مد یہ ہے اللہ۔ اس کا فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث شریف آتی ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے مد ایک پیمانہ ہے۔ مجھے بڑا عرصہ لگا اس کی تلاش میں، پھر اللہ نے پہنچا دیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ مد یہ ہے اور سا یہ ہے الحمدللہ۔ یہ تقریباً لکڑی کا سا بھی دیکھا، پہلے یہ لکڑی کا سا یہ مدینہ منورہ میں دیکھا، وہ لکڑی کی پتریاں ہیں، لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پتریاں وہ جوڑ کر وہ بنا رکھا ہوں، گندم کے دانے اس میں بھرے ہوئے۔ یہ اذخر گھاس ہے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کفن میں کمی رہ گئی تھی تو قدموں کی جانب میں اذخر گھاس ڈالا تھا، یہ ہے اذخر گھاس۔ یہ پشتوں میں اس کو سرگڑے کہتے ہیں، سرگڑے۔ بھائی آپ جاؤ گے اپنے علاقے میں شاید ہوگا، وہاں دیکھا ہوگا، مسجدوں میں وہاں پر بچھاتے ہیں، خوشبودار گھاس ہوتی ہے یہ، آگے لغتی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے خوشبودار، یہ ہے یار۔ حرم شریف میں اور درخت وغیرہ کاٹنا منع ہے، لیکن اس کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور اس کی تو ہمیں کاٹنے کی اجازت دیں الا الاذخر، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو کاٹ لیا کرو۔ تو حرم شریف میں اس کو بھی کہا کاٹ سکتے ہیں آپ، ایک سمے یہ اس کو نا گھروں کی چھتوں پر بھی استعمال کرتے ہیں، بھٹی میں آگ جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ سب ورزش ہوتی ہے اس کی۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے اور دوائی کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پر نا کوئی بتلا رہے تھے کہ پانی میں ڈالنے کا نہیں، اس کا کچھ وہ کوئی دمے کی بیماری ہو اس کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، وہ وہاں پر جڑی بوٹیاں بیچ رہی ہوتی ہیں، تو حبشی خواتین وہ کچھ ہیں وہ اس کی موسیقی بتلاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ 10-12 سال سے میں رکھا ہوا ہے، ان کو محفوظ کر کے علماء طلباء آتے ہیں تو ان کو پھر زیارت کروا دیتا ہوں۔ چلے چیز دے مجھے پہلے نہیں مل رہی تھی، پھر ایک ساتھ ڈیرہ غازی خان سے لے کر آئے، وہ اتنی خدا جانے وہ ٹھیک نہیں تھی، کچھ عرصہ وہ رہی، پھر اللہ نے مدینہ منورہ سے نصیب کی الحمدللہ، ہے نا، میدان احد سے نصیب کی الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ چلو کچھ تو ہو ہی گیا انشاءاللہ، ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ایک اور اجازت ہے، وہ بھی اس کا شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے، میرا خیال وہ اس وقت میرے پاس ہی ہے، وہ قاعدے کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ ہمارے بزرگ استاد تھے جامع شفیع کے محتمم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں زیارت کے لیے حاضر ہوتا، بڑی شفقت فرماتے، کبھی فرماتے کہ آپ سے مجھے قلبی انس ہے کیونکہ آپ میرے ابا جی کے ہم نام ہیں، اور مفتی محمد حسن، بالکل میرے والد صاحب نے بھی میرا نام محمد حسن ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بس عقیدت اور محبت کی وجہ سے رکھا تھا۔ چلو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں پھر گھنٹہ گھنٹہ پاس بٹھائے رکھتے، ذکر خیر فرماتے۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، یاد رکھنا، اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔
یہ بس انہی کی خصوصیت تھی. اگر ہاں حضرت نے کسی اور کو ایسے بسم اللہ نہیں، بس ہر کو ہر مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال کے شروع میں جب بھی سال شروع ہوتا تو بس اپنے بیٹے حرم مولانا اللہ صاحب ہم کو ساتھ لے جاتے تھانہ بھون اور وہاں جا کر حضرت سے آغاز کرواتے. 8 سال تک محمود غالب رہا، جتنا بھی عرصہ پڑھا ہے. اور آخری سال جس سال انتقال ہوا غالباً اس سال دورہ حدیث تھا، اس سال بھی پھر آغاز. تو بہرحال پہلے حضرت شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ کر لیتے ہیں. پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با سا جیم. دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوں، خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے یاد رہنا ہے. مجھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی. لیکن جب حضرت اساؤں سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی، اسی ہفتے میں خواب میں زیارت نصیب ہوئی. بڑی واضح زیارت. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے، چارپائی پر نہیں ایسے چارپائی بچھی ہوئی، جو دائیں طرف کا جو کونا ہے اس کے قریب بیٹھے ہوئے، اور پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی یعنی چاروں کونے بھرے ہوئے ہیں. میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے چارپائی کے نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا، باقی اوپر بیٹھ کر میں نیچے قدموں میں بیٹھا ہوا. اندازہ ہوا کہ یہ اجازت کا لینا اور ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے. الحمدللہ بڑوں سے اپنی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے. اگر ادھر سے ہے ثواب پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے پھر ان کی ہیں دعائیں، اور ادھر سے پھر ٹھنڈی ہوائیں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربان. کئی اور مثالیں ہیں. ہمارے حضرت مولانا سید حمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے زیارت کی، جہاں مدنی میں پڑھتے تھے. درمیان میں تقریباً کوئی 20 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی زیارت نہیں ہوئی. لیکن جیسے ہی یہاں جامع مدنی میں اسباق کا آغاز ہوا، پڑھائی شروع ہوئی یا رکھنا، پھر کئی مرتبہ خواب میں تشریف لائے. اندازہ ہوا کہ یہ جو خیر کے سلسلے ہیں ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے الحمدللہ، اور جب ثواب پہنچتا ہے تو ان کی روحیں بھی متوجہ ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے اور فرمائے. اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دعائیہ کلمات سے آغاز کرواتے. ان دعائیہ کلمات سے حضرت نے 3 دفعہ پڑھ کر یہ دعا نے سنائی، 3 دفعہ ان دعائیہ کلمات سے. تو برکت کے لیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. یہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھ کر یہ آغاز فرماتے ہیں. یہ بسم اللہ بھی ایسی تھی، اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ منظور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی حضرت کے خلفاء خانقاہیں موجود ہوتے سب شریک ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑوں کی امانت میرے پاس ہے، یہ بھی کوشش کرتا ہوں آگے پہنچانے کی الحمدللہ. بہت سے علماء طلباء تشریف لائے خاص اسی اجازت کے لیے. بہرحال بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے. حدیث شریف کی اجازت بھی تقریباً کوئی خیال اللہ تعالیٰ 30-40 قریب شیوخ ہیں جن سے اجازت ہے، یہ انہی کا ہی فیض ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جیسے کوئی مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، حج کے سفر میں، اور اللہ تعالیٰ بخارا، تاشقند، سمرقند میں وہاں بلال حاضری کی سال بخشی. اللہ اب معلوم ہی نہیں درمیان میں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بس بڑوں کا فیض ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس اپنے عزیز لگے رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو بھی خدمت کا موقع ملے بس اپنی سعادت سمجھنا ہے انشاءاللہ. بعض دفعہ کوئی مجبوری کے درجے میں کوئی اور بھی کوئی روزی کے لیے وسیلہ کرنا پڑے، لیکن بس کرتے رہے انشاءاللہ. اپنے
اللہ تعالیٰ، میں نے وہاں منڈی بہاؤالدین میں ایک جامع امدادی سے ایک عالم فارغ تھے بیچارے، وہاں کا جو سارا ماحول کچھ ناواقف حضرات کا، اپنی کوئی ایک مسجد بھی نہیں تھی، اب انہوں نے اپنی پنساری کی دکان کھول رکھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ دکان میں ہی مدرسہ بھی کھول رکھا الحمدللہ۔ تو کچھ بچے نے قاعدہ پڑھنے والے بس وہیں دکان میں بٹھا رکھے، بلکہ میں نے بھی ایک نماز اسی دکان میں پڑھی ہے، ان کی دکان میں، بس وہ جب کوئی گاہک آتے ہیں بس وہ اپنا بچوں کو پڑھاتے اور پھر کچھ نفار کچھ ہوا، اور جب بچوں کو پڑھاتے پھر کپڑا کر دیتے، اور بس جب بچوں کا سب سن کے فارغ ہو جاتے پھر وہ کپڑا اٹھا کر اپنی کوئی دکان میں سے کوئی چیز بنا ہے وہ اپنی فروخت کر لیتے۔ چلو کوئی مجبوری کے درجے میں کوئی روزی کا وسیلہ بھی اپنانا پڑے، لیکن جتنا ہو سکے تعلق رکھیں الحمدللہ، کوشش کریں۔ تو روزی کے وسیلے بھی جنت کے وسیلے ہیں، ان میں بھی اگر اپنی حق حلال کی روزی کی بس وہ یہ سب یہ خدمت کے بہانے ہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا جاگنا۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ ہم نے ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے رہنا ہے۔ یہ ہمارے جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، میں نے بھی تھوڑا سا وقت لگایا ہے الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کو وہ ہے، لیکن محبت رکھتا ہوں اپنے اس مبارک کام سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں بھئی آپ نے چلہ لگایا؟ میں کہا ہاں بھائی، ہم بیٹھے بیٹھے لگا لیتے ہیں چلہ، کیا کریں؟ یہ چلے والے حضرات ہیں، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ بس یہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی امید ہے کہیں نہ کہیں اللہ ان کے قدم و اکرت میں جگہ عطا فرمائی دیں کسی نہ کسی میں الحمدللہ۔ باقی اللہ موقع دے تو انشاءاللہ ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام بڑی برکت والا کام الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سارے کام برحق ہیں الحمدللہ، کہ کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ، محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے، کسی کی تنقیص نہ ہو، دین کی کسی بات کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، یہ بڑی خطرے کی چیز ہوتی ہے الحمدللہ۔ علماء حق کا بھی، علماء دین کا بھی بے ادبی نہ کیا کریں، بعض دفعہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو ہے نہ بس اپنے خاموش اختیار کر لیے سب کے لیے، بس اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی ہدایت کی اور اپنے نیک رستے پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہ چلے اب ہے آپ کو اختیار ہے، ہم اب دونوں طرح انشاءاللہ ہے۔ چلو بھائی، میں نے اپنا تھوڑا سا جو ہے کچھ ذمہ تھی وہ ہے آپ کے پیش کر دی ہیں، اب جتنی آسانی سے آپ جتنا بیٹھ سکے ہیں، آپ کو خوشی سے اختیار ہے، تو درمیان میں اگر جانا بھی چاہیں تو میری طرف سے ہے انشاءاللہ، دعا ہی دعا بابا کے لیے، کچھ تھوڑی سی مجلس ہے کچھ دیر انشاءاللہ، پھر اس کے بعد پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمرے میں جا کر مکہ مکرمہ میں کیا مانگنا ہے اور مدینہ منورہ میں کیا مانگنا ہے؟ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بس بہرحال دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگنی آپ نے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی بس اپنی دنیا آخرت کی جو بھی نیک جائز حاجت ہے وہ خوب مانگے الحمدللہ ہے۔ دنیا آخرت کی ہر حاجت کا سوال کریں، اللہ پاک کی ذات تو بڑی کریم ذات ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، وہ الحمدللہ وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ، نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں الحمدللہ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ہر بھلائی جو بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے خوب مانگے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، میرے والدین ہیں ان کی بخشی فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، آگے بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہے، نیک صالح اولاد نصیب فرما، گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما ہے،
اپنے والدین کے لیے یا اللہ ہمارے رشتہ دار بہن بھائی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایک ایک مسلمان کا بھلا فرما، ایک ایک مسلمان کے بیٹے کو بیٹی بہن بھائی بچوں کو قبول فرما، اللہ سے خوب مانگے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے ہے ایک بھائی، ان کا معمول بس بازار میں سے بھی گزرتے، جیسی کسی دکان وغیرہ پر نظر پڑتی یا ریڑھی پر بھی نظر پڑتی ان کو دعا دیتے، یا اللہ ہمارے بھائی کی روزی میں کاروبار میں رزق حلال میں برکت نصیب فرما۔ کہتے ہیں نا غائب کی دعا غائب کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آج میرا کلا تھا نا ترمذی شریف میں ہے حدیث دعوت المسلم مستجابت، المسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں ہے۔ ایک جگہ میں سن رہا وہ یوں کہہ رہے کہ مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا میں قبول ہو ورنہ آخرت میں تو قبول ہے ہی آتما، چاہے دنیا میں قبول ہو یا آخرت میں، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کا اللہ صلہ عطا فرما دے ورنہ پھر وہ آخرت کا ذخیرہ ہے۔ ایک ہمارے بھائیوں کہہ رہے کہ ہر دعا اگر یا مقبول ہوتی ہے یا محفوظ ہوتی ہے، ہر دعا مقبول ہے، یا تو اللہ پاک اللہ دنیا میں اللہ قبولیت کا اثر ظاہر فرما دیتے ہیں ورنہ پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے الحمدللہ۔ سب تعبیرات یہ ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جاتی ہے۔ ہاں کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی شاہ نور ہے کیا ہے، ہاں آتے جاتے رہے اپنے بھائی ہے نیک، ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے خیر کے الحمدللہ۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے سب کی صلاحیتیں میرا کروں، سب کے روزی کے بہانے یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گے الحمدللہ۔ یہ سب جنت کے بہانے الحمدللہ۔ سکول کالج کے بچے ان کو لے آیا کرو، گھر میں بچے ان کو بھی لایا کرو، یا رکھنا نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ ہر مسلمان کا سینہ نے بعض سینے بڑے نیک دل ہوتے ہیں، نیک الحمدللہ۔ ہر مولانا اچھا بس جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، بس تھوڑی سی دیر جزاک اللہ۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے باہرے کا میرے ابا جی ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی ہیں ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نے کوئی مہمان ہے، تو پہلے تو خیر بیت میں نے پڑھ رہا تھا، یہ کلی میں پڑھ رہا تھا، بعض ہمارے بزرگوں کا یہ انداز بھی رہا فوراً توبہ کروا دی، تو کم از کم یہ توبہ کے لمحات نیکی میں گزر گئے الحمدللہ۔ اور کتنی مثالیں کہ توبہ کی اور بعد میں تہجد کے پابند ہو گئے، ایسے بھی ہوئے، اور یہ بڑی تبدیلی آ گئی آدمی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ملکہ ہانس میں تھا، ملکہ ہانس میں بس وہاں پاکپتن قریب وہاں پر وہ توبہ کلمات کہلوا دیے مدرسے میں، وہاں میں 2 سال کے بعد اب ایک دیہاتی سادہ سے نوجوان کے، اور اگلے سال جب دوبارہ 2 سال کے بعد حاضر ہوا تو وہ نوجوان میں کہتے میں نے پچھلے سال توبہ کی ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، غالباً مجھے کہہ رہے تھے میرا خیال میری یہ نہیں کوئی یعنی میری تہجد کی قضا نہیں، غالباً ایسے کہا یہ تہجد تک کے پابندی آتا ہے، حالانکہ سادہ سے نوجوان۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں ہے، اب یہ نہیں مجھے تو یاد کہ کوئی نماز میری قضا نہیں ہوئی، نماز نہیں چھوٹی، نہیں 5 نمازیں یا تہجد کا کہا، ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ کہا انہوں نے، اتنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بس اصل نیک ماحول ہے، نیک آہستہ آہستہ الحمدللہ اس کے پھر نیک اثرات، بعض دفعہ یہ نسبت بھی کام آ جاتی ہے الحمدللہ۔ کیا رہا اچھا مکہ مکرمہ میں کیا مانگنا ہے، مدینہ منورہ میں کیا مانگنا ہے بھائی،
دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگنی ہے، اللہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، ایک مسلمان اور تمام کافروں کے لیے ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ ان کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ دل میں دعا ڈالے ہیں اس میں کچھ ہجر اس کو مانگے اللہ پاک کی ذات سے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو میں اللہ وہ بھی اللہ میں سے مانگے اللہ نہیں، باقی اسباب بھی اختیار کر لیں لیکن ہے لیکن اسباب کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نہیں، یاد رکھنا ہے ساتھ میں۔ بعض دفعہ ہے تو لطیفہ ہی ہے، شاید حقیقت بھی ہے۔ ایک صاحب اپنی ایک صاحب تھے، ان کی گھر والی نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو جیسے کھانا رکھا، اب یہ خاوند کہنے لگا اب تو میں کھانا کھا ہی لوں گا، یاد کھانا سامنے رکھا ہو تو میں کھا ہی لوں گا۔ گھر والی کہنے لگی انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کھا ہی لوں گا، کھانا سامنے رکھا ہوا۔ ابھی کھانا شروع کرنے ہی لگا تو باہر سے دروازہ بجا، کنڈی کھڑکی، باہر دروازے کنڈی کھڑکی۔ اب یہ کھانے کو چھوپنے دروازے پر گیا، دیکھا تو باہر پولیس والے آئے ہوئے، وہ نے کسی مجرم کو تلاش کر رہے تھے تو صبح میں اس کو گرفتار کر کے لے پھر میں آپ آ جاؤ یاد رہا۔ بہرحال دن بھر اس کی تفتیش کی، پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو وہ مجرم نہیں ہے، کوئی اور ہے، باہر پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب واپس گھر آ کر دروازہ کھڑکایا تو گھر والے نے سے پوچھا کون؟ کہتا انشاءاللہ تیرا شوہر اب فون انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ بس یہ ہے کہ بعض دفعہ سب کچھ ظاہر کے ہوتے ہوئے، ظاہری چیزوں کو ہوتے ہوئے بھی بس پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لقمہ اندر جا رہا ہے، گلے میں اٹک گیا تو کیا کر سکتا ہے آدمی، پھندا پڑ جاتا ہے اگلے میں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو اللہ پاک سے دنیا آخرت کی ہر بھلائی مانگے، خوب مانگے ہیں۔ باقی الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں نصیحت کے۔ ایک صاحب حرم شریف کے سفر پر جا رہے، پوچھا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو دوسرے بھائی کہنے لگے حرمین شریفین نصیحت فرمائی، حرمین شریفین کے مبارک سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے، ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمائی ہے کہ خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے، یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کوئی ایسی بات نظر آئے بھی ہے بس ان کے حق میں دعا کر دے، بس دعا کر دیا کرے، بجائے یعنی کوئی اور لفظ زبان سے نکالیں جس سے ان کے کوئی بے ادبی کا پہلو نکلے، اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کے حق میں دعا کر دیا کریں، خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی ہے، بس دعا ہے۔ اللہ بعض دفعہ آ جاتے ہیں، حالات بھی آ جاتے ہیں، کچھ کہ بس کوشش یہی کی جہاں تک ہو سکے رہیں۔ اللہ اپنی یہ دونوں جگہ نے بڑی نازک جگہ ہیں بڑی، اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ وہاں پیسے سے نہیں جاتے، بلاوے سے جاتے ہیں، یاد رہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک بدین کو بلا لے لگا کی رحمت سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ ذات بڑی غیور ذات ہے، کوشش کریں وہاں زبان سے لے اپنے حرمین شریفین کا جو سفر ہے مکہ مکرمہ میں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، دیکھتا ہوں اللہ نے بڑے بڑے نیک جذبات رکھے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے دیوانے کیسے الحمدللہ کیا۔ نماز کا وقت ہوتا آپ دیکھیں گے پورا ایک سیلاب امڑ کر ہوتا ہے، اللہ ہے حرم شریف کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں سب گلیوں سے الحمدللہ سفید کپڑے تقریباً پہنے ہوتے ہیں، عام طور پر وہی بالکل ایسے کہ نورانی مخلوق چلتی نظر آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے کمزور سے کمزور بھی بیچارے سب پہنچے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ
تو وہاں ایک ہے حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں ہے، موقع ملے بیت اللہ شریف کا طواف کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، ہاں قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے الحمدللہ۔ باقی اپنا اگر ہم باقی اپنا آرام رہیں، اگر جب باقی اپنے آرام کے وقت میں اپنا آرام کریں الحمدللہ۔ اللہ آسانی ہے، مدینہ منورہ میں جائیں، وہاں پر الحمدللہ وہاں درود شریف کی کثرت ہے، اپنے نمازوں کی پابندی، درود شریف کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت، اور اللہ تعالیٰ جب موقع نصیب فرمائے آگے تو بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر پر حاضری، اور وہاں جا کر سلام پیش کریں اللہ جب موقع ملے الحمدللہ۔ مختصر کریں، مختصر رہیں، اور چاہے موقع ملے تو ہے اور بھی کلمات کے ساتھ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی ہے یہ اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ کبھی کبھی اللہ پردے اٹھائے تھے۔ مجھے ایک دفعہ وہاں میں بالکل مواجہ بھائی کچھ باتیں یہ رہی ہے، باتیں تو خیر ہاں ہم بتلا نہیں سکتے، اگر ہاں واضح تو محسوس ہوتا ہے کہ بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر توجہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ ایک دفعہ وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو وہ پھر وہ کہہ رہے صفے بنا لیں، صفے بنا لیں۔ مجھے جو صف میں جگہ ملی تو بالکل مواجہ شریف کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے آگے آئے قبلہ ہے اور پیچھے مواجہ شریف۔ پہلے تو میں بس بیٹھا، لیکن جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ بالکل پیچھے مواجہ شریف ہے، بس میں فون اٹھ گیا، اور اٹھ کر آگے تھوڑا سا آگے جا کر دور جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی دور جا کر بیٹھا فوراً سینے کے اوپر میں ایک نور کا جھپکا لگا، نور ہے جیسے کرنٹ سا لگتا ہے نا، ایسے سینے کے اوپر میں کرنٹ لگا اور نور کا جھپکا لگایا گیا۔ اندازہ ہوا کہ حضور کی ذات یعنی جیسے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ طالب علم کیوں اٹھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو حضور کی خوشی کی ایک جھلک کا نہیں بولتا ہے، وہ اس کا خوشی کی جھلک کا وہ جو نور کا ایک نا ہے، بس ایک شمع وہ سینے پہ آگے لگا، واضح طور محسوس ہوا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے کہ سب پر توجہ کرتی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور بھی واقعات ہیں، باقی تو خیر کچھ واقعات ایسے ہیں بس وہ اپنے شعر کو بتلائے جا سکتے ہیں آگے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی تو بہرحال وہاں کی بس آداب کے ساتھ حاضری ہے، ہاں بس یہ ہے کہ حرمین شریفین کی جب بھی اللہ حاضری نصیب فرمائے بس وہاں پر بس آداب کے ساتھ ہے، اور کوشش کریں اپنی زبان وہاں بس اپنا وقت ضائع کرنے سے بچے ہیں، ہاں زیادہ بالکل بس اپنے نیک مقصد میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اپنے قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، حرم شریف میں طواف ہے تو طواف کا وہ کرے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں ذوف تھا تو زیادہ طواف کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، بس یہ تھا کہ حرم شریف میں جا کر بیٹھ جاتے، بس بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہتے الحمدللہ۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرا نام عابیل جان ہے، ضلع بہرحال قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے، ایک بھائی اس کی 9 بیٹیاں ہیں اور نئی اولاد کے لیے دعا فرمائے، آمین۔ اللہ اپنی رحمت سے نصیب کریں گے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بس جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا، اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں قرآن پاک میں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا یعقبہ۔ کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ آج کل اللہ تعالیٰ ایک جملہ یہ بھی کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے
قرآن پاک میں جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح موت کے بعد جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہیں گے رحم اللہ۔ یہاب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ میں جلسے سے فارغ ہوں، وہاں بھی ایک بھائی ملا، کہتے مجھے اللہ نے 9 بیٹی عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے الحمدللہ جوڑی۔ میں ملتان میں تھا، وہاں ایک بھائی ملے مولانا وقاص صاحب، کہنے لگے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے، میری 17 بہنیں ہیں، کہتے ہم 18 بہن بھائی ہیں، میں ایک بھائی ہوں 11ویں نمبر پر، اور باقی میری 17 بہنیں ہیں الحمدللہ۔ کہتے 10 ان میں سے عالمہ بن چکی ہیں، 2 حدیث کر لیا الحمدللہ۔ اللہ کے رشتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نیک گھر عطا فرما دے سب کو الحمدللہ۔ اللہ ان کو ہی پال رہا ہے اپنا۔ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، یاد رکھنا۔ کیا معلوم ان بیٹیوں کی برکت سے اللہ نے رزق کے دروازے کھول رکھے آپ پر الحمدللہ۔ ہاں اللہ، یہ جو کمزور ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے الحمدللہ، یہ رزق کی برکت ہوتے ہیں گھر کی۔ ہاں، اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، ایسے بھی ہے نا، کسی کو صرف اللہ بیٹے عطا کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ہے ایسے بھائی جن کے صرف بیٹے بیٹے ہوں؟ کوئی ہے ایسے؟ ہاں بھائی، کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں۔ اللہ پاک ذات اللہ پاک اب بیٹی عطا فرما دے، یا یہ بیٹی کے لیے ترس رہے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرے پاس فلسطین سے جماعت مکر لگا رہے، ایک عرب مہمان کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے۔ وہ بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ جب کوئی نعمت نہ ہو نا پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آتے ہیں بھائی آتے کہتے ان کا ایک ہی بیٹا کہ دعا کرے اللہ مجھے اس کا بھائی عطا کر دے یا کوئی بہن عطا کر دے۔ اللہ نے میرے کروں سب کو اللہ نے اپنے نے در پہ جھکا رکھا ہے الحمدللہ۔ ایک بھائی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی بہانے سے میرے سامنے جھوڑی پھیلائے رکھے الحمدللہ۔ ہر گھر میں آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی ایسا عارضہ درپیش ہے جس کی وجہ سے سب بس نے جھوڑی پھیلانے میں لگے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہاں، اور چوتھی صورت یہ ہے وہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ، اور تیسری أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا الحمدللہ۔ ہاں، یہ تو عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا مبارک انداز یہی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے خود ہی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے اللہ ہے ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی نا، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ چوتھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، یہ چوتھی سورت بھی تو کس پر پوری ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات الحمدللہ۔ کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے تانا نہیں دینا چاہیے، اس بیچاری کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حوصلہ دیا کرے اور مایوس بھی نہ ہو۔ جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ایک بھائی جماعت مکر لگا رہے، کہتے ہیں مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا دیا۔ میں ایک جلسے میں تھا، وہاں ایک بوڑھے آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چل رہے، کہنے لگے جوانی میں نہیں ہے بڑھاپے میں دی اولاد مجھے الحمدللہ۔ رزق علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑھاپے میں دی نا اولاد، یاد رکھنا۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ یا اللہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے الحمدللہ۔ یہ دیکھو یہ آخرت کی باتیں کان میں پڑی ہوں، دل میں پہنچی ہوں تو یہ پتہ نہیں کتنوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں اکثر اور ہی مضمون، یہ ایک مضمون جیسے میں یہی بیان کرتا ہوں، کتنے بھائی بعد ملے، کہنے لگے چلو آپ کی یہ بات سننے کے بعد ہمیں حوصلہ ہو گیا الحمدللہ۔
کہ چلو کئی ساتھی جلسے کے بعد ملے، بیچارے ان کی اولاد نہیں تھی، کہتے ہیں باپ کی بیان سننے سے حوصلہ ہو گیا کہ چلو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، سب ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے آگنا، اس میں بیٹیاں کیا ہے۔ اب میرے پاس ایک مثال ابھی یہاں جامع مدنی میں ایک صاحبہ ہے، کہتے ہیں میری ہمشیرہ کا نکاح ہوا 5-6 سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہوئی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی۔ کتنی غلط بات ہے یاد رکھنا۔ یہ ہے جب آخرت سامنے نہ ہو تو اس قسم کی یہ نامناسب باتیں پیش آتی ہیں آگنا۔ اللہ بھائی اللہ اس میں جائے کہ ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کرے، الحمدللہ ان کے پاس کیا ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی آگنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کئی اساتذہ ہیں، ان کی اولاد نہیں آکنا گئے، ہمارے حضرت صاحب مولانا شامل صاحب ان کی اولاد نہیں، لیکن پوری زندگی نبھائی اپنے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ہمارے کتنے اساتذہ بیچارے اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے پوری زندگی گھر آباد رہا۔ بھائی میرا ایک بھائی باہر ابو ظہبی میں ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے دعا کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک کی ذات بھائی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اگر کوئی شدید کوئی عذر نہ ہو پھر تو بھائی شادی کرنی چاہیے، کوئی جسمانی عذر ہے کوئی اور عذر ایسا عذر نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو۔ دشمنی بھی ہے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ بھائیوں اور گھر میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ پاک سب کے گھروں کو اللہ آپس سے محبت سے بھر دے، اتفاق سے بھر دے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں شرعی پردہ نصیب کرے، آمین آمین آمین۔ میرے ہر وقت آپس میں لڑائی دشمنی بھی ہے، اللہ پاک سب کو اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اور اتفاق سے رکھے۔ یا رحیم یا ودود پڑھتے رہا کرے، یا رحیم یا ودود، اس نیت سے کہ دلوں میں اللہ نرمی اور محبت ڈال دے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت یاد ہو، یہ پڑھ کر بھی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم، یہ آیت پڑھ کر بھی دعا کر لیا کریں کہ اس عدالت میں ہیں اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اللہ پاک اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اور بھی ہیں بس تقریباً مکمل ہو ہی گیا اپنا۔ میں بہت مقروض ہوں، اللہ تعالیٰ قرضے سے خلاصی عطا فرمائیں۔ میرے نکاح میں کچھ رکاوٹ ہے، آپ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ بھائی تمام رکاوٹوں کو دور فرمائیں۔ مسواک کے بہت سے فائدے ہیں، فضائل اعمال میں 70 فائدے لکھے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ مسواک جیب میں ہوتا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان کی ہڈی نہیں ٹوٹتا ہے۔ چلو بھائی اللہ شاید ہو، چلو یہ کوئی بھائی اپنی کوئی اور بھی کوئی خوبیاں نکال لیں تو چلو ہو سکتا ہے شاید، یعنی مسواک کی وجہ سے مسواک جیب میں ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹتا۔ چلو اللہ مہربانی فرمائے۔ ہاں کچھ لکھی ہوئی نہیں کسی کے اپنے کوئی تجربات میں سے کوئی چیز آ گئی ہو تو چلو ہو سکتا ہے۔ فجر کی نماز ٹائم اگر ہو جائے
میں نے سنت نہیں پڑھی تو اس صورت میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں نماز تو پڑھ لیں۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر فجر کی سنتیں اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے لیکن دوسری رکعت کے رکوع میں ملنے کی امید ہو تو اس سے پہلے آپ سنتیں پڑھ لیں، یاد رہے۔ ہاں اگر دوسری رکعت کے رکوع کے ملنے میں امید نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ نماز میں شریک ہو جائیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر بہرحال فجر کی جب سورج نکلنے کے پھر 20 منٹ کے بعد آپ ہیں زوال سے پہلے ادا کر لیں، پھر ہیں اور کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ میرے قول ہی ایک ادا کر لی جائے۔ ہاں تبلیغ دین میں صبر کا بیان پڑا ہے، اللہ پاک کی ذات توفیق نصیب فرمائے صبر کی۔ الحمدللہ میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے مسوڑوں میں جب وضو کرتا ہوں تو خون آتا ہے، نماز کے وقت ہو جاتا ہے پھر بھی خون آتا رہتا ہے، اب اس صورت میں نماز پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاں اگر خون بہہ رہا ہے پھر تو آپ نماز نہ پڑھائیں، پھر کسی اور کے ذمہ لگا دیں، وہ نماز پڑھا دے یا ہے۔ اگر کوئی عذر والی شکل ہے تو پھر کسی اور کے ذمہ لگا دیں۔ میرا ذہن بہت کمزور ہے، جب بھی مطالعے میں بیٹھتا ہوں کچھ سمجھ نہیں آتا، استاد جو پڑھتا ہے وہ سبق فوراً بھول جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ مدرسہ چھوڑ دوں، اب میں کیا کروں؟ بھائی مدرسے میں سوئے رہے اور کیا کریں بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی مطالعے میں بیٹھتا ہوں تو کچھ سمجھ دیکھو، محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دے۔ الحمدللہ ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں، غبی سے غبی طالب علم بھی لگے رہے، آج اللہ کام دے رہے۔ الحمدللہ ہے۔ ہاں ویسے طلباء سے بھی کر دیتا ہوں، دیکھو اس زمانے میں مدرسے کی چار دیواری میں آپ سو کر بھی چلے گئے یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں یا کہ ہاں مطلب یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مدرسے کے ماحول کی اپنی برکات ہوتی ہے، مسجد کے ماحول کی اس کے ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ چلو اپنی کوشش اپنی جاری رکھے۔ الحمدللہ ہے اللہ کی رحمت سے۔ ایک طالب علم کہنے لگے مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، تو ان کے استاد تسلی دینے لگے، کہنے لگے سبق یاد ہو نہ ہو جن کے لیے پڑھ رہے ہیں بس وہ یاد ہو جانا، ہاں بس لگے رہے۔ پھر اللہ پاک کی ذات، اللہ پاک جتنی ہمت ہے اتنی کوشش، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کتاب کھول کر نقوش کو دیکھ سکتے ہیں، کتاب کے جو نقوش ہے وہ تو نظر آ جائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہیں اور اب آہستہ آہستہ کوشش جاری رکھے، لگے رہے الحمدللہ۔ اللہ جب کام لیتے ہیں اللہ سینہ کھول دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان رستوں سے گزرے ہوئے ہیں یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا ہے ہمارے تو میں کھڑا ہو کے ملتا ہے ڈاکٹر صاحب، انا اللہ میں کھڑا ہو کے نہ ہے معلوم نہیں تھا مجھے۔ انا اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کرم فرمائے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی اللہ خوش رکھے، بڑی شفقت فرمائی۔ میں کھڑا تھوڑا سا اگر وقت ہو تو گھر میں ہے کوئی چائے وغیرہ پی کے کوئی بڑی میرے علم میں نہیں تھا بالکل، صاحب بہت ہی اللہ خوش رکھے، کوئی نصیحت فرما دیتے تھوڑی بڑی بڑی شفقت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بہت 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 شفقت، بہت ہدایت، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائی رکھے، بہت ہی ہدایت، اللہ اپنے بہت بڑی شفقت فرمائی ہے۔ اللہ صاحب آپ کا بھی حضرات گروہ کی شفقتیں، صحت عافیت سے تعدیر اللہ ہم طلباء پر قائم رکھے، بڑی عنایت، بہت عنایت۔ یہ ہے کہ پانی کچھ چائے پی ادھر یہاں
اچھا 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 ماشاء اللہ بڑی اللہ پاک بس آپ ہمارے بزرگ حضرات بس اللہ پاک بس آپ یہ بچے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی آپ نے بس ان کی وہ اپنی ماشاء اللہ جو بزرگانہ الحمدللہ نظر ہے اس سے آپ دیکھتے بھی رہیں اور ان کی رہنمائی بھی کرتے رہیں کون سا کام کس موقع پر کتنا کیسے جو مناسب ہو اس کی بھی آپ پوری پوری ان کی آپ نے اس سلسلے میں اپنی بزرگانہ شکر سے نوازتے رہے اللہ پاک اللہ خوب فرمائے بڑی بہت شکر ہے بڑی عنایت بہت عنایت اللہ تعالیٰ اپنی شان نوازے اللہ ہمارے بزرگوں کو ہر ڈال صاحب اللہ خوشیوں سے بھر دے جزاکم اللہ ہے شارہ زندگی رہی زیارت الحمدللہ آمین السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش رکھے ڈال صاحب بہت ہی عنایت ہے کسی ہمارے بھائی نے پیچھے اچھا تھوڑا سا جزاک اللہ بس میں نے اچھا اللہ سے دعا ہی دعا الحمدللہ تو ہوں عامل جنات جادو اللہ اپنے بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ پاک صحت تندرستی سے نوازے اللہ سے دعا ہی دعا ہے اللہ پاک کی ذات چلو اللہ پاک سے دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ چلو بعد میں ملنے کچھ ساتھی ہاں عامل جنات اور اللہ تعالیٰ اللہ اپنے بھائی کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے ہیں دعا بھی کرتا ہوں کسی نیک عامل سے چلو اپنا تھوڑا بہت کوئی ہوں کوئی شیعہ و اس قسم کے لوگ ان سے نہ ہوں اپنے کوئی نیک عامل ہوں صحیح عقیدے کے ان سے اپنا علاج معالجہ بھی کروا لیا ہے اللہ سے دعا ہی دعا ہے دعا کے بارے میں کہنا تھا ہاں پرسوں میرے گھر کا مقدمہ ہے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمارے حق میں آمین اللہ پاک کی ذات اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ عافیت سے رکھے اللہ ہمارے بھائی کے گھر کی اللہ پاک اللہ تعالیٰ چھت کو اللہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہاں چلو کافر نہیں ہیں وہ اس زمانے میں ہیں شیعوں کے بارے میں یعنی تفصیل کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں تفصیل پوچھ کر وہ شیعہ جو قرآن پاک کے اندر تحریف کے کمی بیشی قائل ہوں ہر ام المومنین ہر اماں جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے اگر ہر اماں جان کی شان میں بے حرمتی کرے یا آکھنا ہے تو اس قسم کے جو شیعہ ہیں یہ تو کافر ہے آکھنا ہے جو قرآن پاک کے اندر تحریف کمی بیشی قائل ہوں اور اسی طرح یاد رکھنا
یہ شیعہ اکثر یاد رکھنا، ان کے سینے میں نے بغض ہوتا ہے، صحابہ کرام کا بغض۔ میرے ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے صحابہ کرام کا بغض کسی سے، صحابہ کرام کا بغض فرمائے اس کی وجہ سے سوء خاتمے کا قوی اندیشہ ہے، خاتمے کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے، صحابہ کرام کے بغض کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیے ہم بس تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک و سر کے تاج ہے، کسی کی زبان سے بھی بس نہ سنا کریں ایسی جو ہیں کوئی باتیں، یہ بات ہے، یہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ بات ایک فتنے ہیں، ان کو نہ سنا کریں۔ ہاں ہاں، بس جس کی زبان سے بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی سنے کہ کسی صحابی کی توہین کر رہا ہے، بس سمجھو اس کی زبان سے زہر نکل رہا ہے، بس ہم بالکل ہیں وہ بٹن ہی بند کر دیا، ختم کر دیا کرے گا، نہ سنا کرے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں، خطرے میں ڈالتے ہیں۔ دیکھو ہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے ہیں۔ اللہ تمام صحابہ کرام یاد کرو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپس میں شیر و شکر محبت یاد کرنا، تمام صحابہ کرام میں تو بہرحال ہے، سب کا احترام دل میں ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ایک صاحب نے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن خلیفہ راشد ہیں، یعنی خلافت راشدہ عادلہ ہے۔ ایک ہے خلافت راشدہ موعودہ جس کا قرآن پاک میں وعدہ کیا گیا ہے، وہ تو بڑے خلیفہ چار ہیں خلفائے راشدین، باقی ان کی خلافت ہے نہیں، خلافت راشدہ عادلہ یعنی رشد و ہدایت سے بھری ہوئی، عدل و انصاف سے بھری ہوئی، یعنی بڑی 2.5 سال حکومت کی، لیکن اپنے دور میں ہر عمر امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ ان کا لقب ہے عمر ثانی۔ بڑی نیکی، بڑی تقوی کے ساتھ حکومت کی، بڑی عدل و انصاف کے ساتھ۔ اپنے زمانے میں جو سرکاری عمال تھے ان کو لکھا تھا کہ جب سرکاری کاغذ میں کوئی چیز لکھنی ہو تو چھوٹے خط میں لکھا کریں، چھوٹے خط میں، تاکہ سرکاری کاغذ کم سے کم استعمال ہو جا کریں۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ یہ چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں، طلباء ہیں بھائی، یہ پنکھے وغیرہ ہے، دھیان سے ان کو استعمال کیا کریں، ایسی کوشش کیا کریں۔ سرکار کی کوئی چیز ہو وہ بھی امانت ہوتی ہے، حکومت کی چیزیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، حکومت کوئی باہر سے تھوڑی آتی ہے، آگئی ہے، یہیں سے افراد اندر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ کیا اور کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا، فرمایا یہ آپ نے کیا سوال کیا ہے، کیا بے جوڑ سوال کیا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی مقام کے ساتھ، ان کی شان کے ساتھ کیا نسبت ہے، کیا جوڑ ہے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے ساتھ شریک ہوئے، گھوڑا دوڑتا ہے تو دھول اڑتی ہے، دھول اڑ کر ناک میں پہنچتی ہے۔ فرمایا یہ جو گھوڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی ناک کی دھول، یہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے اپنا۔ عجیب وجہ بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یہ دھول کیوں افضل ہے؟ فرمائی
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے ساتھ صحابہ کرام سواریوں پر سوار ہو کر چلتے وہ دھول اڑتی تو فرمایا یہ دھول غرد و غبار اس غرد و غبار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کی ہوا مس ہوتی آگے چھوتی آگنا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس مبارک کی ہوا دھول کے ساتھ لگی، وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے آگے نکل گئی، آگے مقام میں آگنا ہے۔ تو خود آگے اس سے اندازہ لگائیں کہ خود صحابہ کرام کی عظمت کا کیا عالم ہوگا آگے آگے جو شب و روز ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف، آپ کی مبارک مجالس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا، کتنے ان کے دل نور سے بھرے رہتے ہوں گے۔ میرے رشتے کے لیے دعا فرما دیں، اللہ اپنے بھائی کو نیک گھر عطا فرمائے، رشتے میں اللہ آسانی فرمائے۔ اچھا میری بچی ہیں، اس کے ساتھ گھر میں دوسری عورتیں لڑائی کرتی ہیں، دعا کریں لڑائی ختم ہو جائے۔ بھائی عورتوں کی لڑائی تو بس نے اللہ ہی ختم کرے بس تھوڑی بہت چلتی رہتی ہیں، بس نرمی کی تلقین کرتے رہیں، الحمدللہ ہے۔ ہاں بس اللہ بس نے نرمی کی ہے، اللہ بس تھوڑی بہت بس کہنا سننا وہ لگا ہی رہتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے بس آپ نرمی کی آپ تلقین کرتے رہنا ہے انشاءاللہ، اور مایوس بھی نہیں ہونا۔ یہ کوئی تھوڑی بہت فطری سی چیزیں ہیں، تھوڑی بہت وہ چلتی رہتی ہیں، جذباتی چیزیں نا کچھ یہ ہیں۔ ہاں تو اللہ پاک کی ذات آپ سمجھاتے بھی رہیں گے، وہ پھر دوبارہ وہ جذبات پھر تیز ہو جاتے ہیں، پھر بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے انشاءاللہ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ نرمی کی تلقین کرتے رہے، ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم، دین کی باتیں سننے سنانے سے بھی فرق پڑتا ہے مزاج میں انشاءاللہ۔ اللہ صبر کی تلقین کر دیا کریں بیٹی کو، بھائی چلو کوئی کہہ لیں برداشت کر لیا کریں۔ عرض کرتا رہتا ہوں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے، اللہ ان کا سر عرش سے لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ کتنے ہم نے دیکھے موقع دیکھے جھگڑے کے، اللہ بس صرف تھوڑا سا ایک طرف سے معاملہ بس تھوڑا جھکاؤ کا ہوا، اللہ نے معاملہ رفع دفع کر دیا الحمدللہ۔ اچھا تقریباً ہو ہی گئے ہیں، اللہ سے دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ۔ اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب بھائیوں کو، اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ یا اللہ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ گھروں میں یا اللہ تمام نیک حاجات اپنے فضل سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی